آج بھی ہیں، آج بھی بہت سارے علاقوں میں بت ہیں اور بہت ساری قومیں ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ابھی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس وقت، ان کا جھگڑا اس وقت اسلام کے ساتھ تو ہے نہیں۔ کوئی بھی بت پوجنے والا اس دور میں، کوئی بھی ایسی قوم جو بتوں کی پوجا کرتی ہو، چائنا میں ہے، انڈیا میں ہے، سری لنکا میں ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، بڑی بڑی مورتیاں، بڑے بڑے مندر اور بڑے بڑے پوجا گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ٹیمپل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت ساری مورتیاں اور بہت سارے جناب بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس ٹائم ان کا کوئی بھی جھگڑا اسلام کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ دنیاوی خدا اس خدائے برحق کے مقابلے میں ہمیشہ رہتے تو ہیں۔ اب یہ جو ظاہری بت ہیں، ان میں سے کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو ظاہری بتوں کو پوجتا ہو اور خدائے برحق کا بھی دشمن ہو۔ کھلی دشمنی پہ، اندرونی دشمنی جو ہے، باطنی دشمنی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کھلی دشمنی بھی تو آخر ہونی ہے نا، کیونکہ یہ عالم ناسوت ہے۔ اس میں باطنی معاملات جو اپنی جگہ پہ ہیں سو ہیں، لیکن ظاہری معاملات بھی تو ہونے لازمی ہے نا۔ ظاہری معاملات کے بغیر یہ عالم ناسوت تو مکمل نہیں ہے نا۔ تو ظاہری معاملات میں بھی وہ دشمنی آج کے دور میں رہنی چاہیے تھی، وہ دشمنی رہی نہیں۔ اصل میں ہر دور میں ایک الگ مزاج پایا جاتا ہے، ہر دور کا ایک الگ مزاج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا مزاج کچھ اور تھا، پھر اس کے بعد جو پیغمبر آتے رہے ان پیغمبروں کے ادوار کے اپنے اپنے مزاج تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اور مدینے میں جلوہ افروز تھے، اس وقت دنیا کا مزاج کچھ اور تھا، لیکن آج جس دنیا میں جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کا مزاج بدل گیا ہے۔ ظاہری جنگوں سے کفر کو، شیطان کو، ابلیس کو، باطل قوتوں کو ظاہری جنگوں سے فتح نہیں مل سکتی تھی اور نہیں ملی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظاہری جنگوں سے یہ لوگ فتح نہیں حاصل کر سکتے، چاہے اسلحہ رکھیں، چاہے ابھی غزہ کو دیکھ لیں، اسرائیل کی طاقت دیکھیں، غزہ اتنا سا ہے، اتنا سا، ایک لقمہ بھی نہیں ہے۔ روٹی کا لقمہ توڑے نا جو بچے کو کھلاتے ہیں، یہ چھوٹا سا لقمہ، ایسا چھوٹا سا ہے غزہ، پوری دنیا کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہے۔ اب اس میں اگر ایران مدد کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے؟ اگر دوسرے حوثی اگر اس کی مدد میں ہیں بھی تو وہ اصل میں مورل سپورٹ ہے نا، فزیکل سپورٹ تو نہیں ہے۔ وہاں کی جو سرزمین ہے اس پہ بم برس رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، توپیں برس رہی ہیں، گولیاں برس رہی ہیں۔ آگ برساتی مشینوں کے ساتھ بھی تم حق کو فتح نہیں کر پائے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ حق پہ باطل کو فتح نہیں ہوتی، نہ ہوگی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا شیطان نے جو حربہ استعمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے اندر بت بٹھا دیے۔ ٹیمپل میں بیٹھا بت تو کچھ نہیں، اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا۔ کسی بھی مندر میں رکھا ہوا بت اپنی مکھی تک نہیں اڑا سکتا، تو وہ خدائے برحق سے کیا ٹکرائے گا، اس سے کیا جناب اس نے جا کے جنگ کرنی ہے، یا اس کے پیروکاروں کو وہ کہاں سے قوت ملنی ہے؟ غیبی قوتیں تو ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ لہذا یہ ظاہری جنگ سے ہٹ کے اب باطنی جنگ کی طرف آئے۔
اور باطنی جنگ میں انہوں نے جو بت تراشے، جو خدا بنائے، وہ خدا جو ہے اب اس وقت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑا ٹیمپل ہر انسان کے اندر موجود ہے، بہت بڑا بت خانہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے، اور اس میں بیٹھا جو بت ہے، اس میں جو رکھا بت ہے، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، اور ہم سب اسی کی پوجا میں لگے ہوئے۔ معذرت کے ساتھ، چاہے وہ فقیروں کے پاس جا رہا ہے، چاہے وہ درگاہوں اور خانقاہوں میں جا رہا ہے، چاہے وہ مسجدوں میں اور نمازوں میں شامل ہو رہا ہے، چاہے کوئی حج پہ جا رہا ہے، چاہے کسی نے روزے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم دین بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مفتی کرام میں موجود ہیں، بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے جناب گدی نشین موجود ہیں، لیکن وہ جو اندر کا بیٹھا ہوا خدا ہے، اندر میں جو بیٹھا ہوا بت ہے، وہ ان سب کے اوپر بھی حاوی ہے۔ ذرا سا کہہ کے تو دیکھو، کسی پیر صاحب کو دیکھو کیسے کیا حشر ہوتا ہے آپ کا، ذرا سا کچھ کہہ کے تو دیکھو کسی علامہ یا مفتی یا کسی مولانا سے متعلق، دیکھو آپ کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی درگاہ میں یا کسی خانقاہ میں جا کے کچھ کہہ کے تو دیکھو، ان کے اندر کا بیٹھا ہوا خدا آپ سے ٹکرا جائے گا اور آپ کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو اس دنیا کا سب سے بڑا بت ہے نا، وہ ہمارا نفس ہے۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے، دینداری کرتے، ذکر کرتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے، خانقاہوں میں جاتے، پھر بھی پیروی اپنی نفس کی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا بت، سب سے بڑا بت اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا بت، سب سے طاقتور بت، وہ ہم نے اپنے اندر بٹھا رکھا ہے۔ سب سے بڑی پوجا ہم اس کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہم عبدیت اسی کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیروی ہم اسی کی کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بت ابلیس نے، شیطان نے ہمارے اندر جو بٹھایا ہے نا، یہ بت دنیا کا سب سے بڑا بت ہے۔ اس بت سے ٹکرانا، اس بت کے خلاف جنگ کرنا، اس بت سے لڑ کے، اس کو ہرا کے اپنے خدا برحق سے جڑنا، یہ آج کے دور کا جہاد ہے۔ کیونکہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے، شرعی طور پہ بھی جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب حکومت وقت اعلان کر دے جہاد کا، اگر آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو، اور اگر آپ اسلامی ریاست میں نہیں ہوتے تو اس ریاست کی امت کا امام جو ہے، اس ریاست کے امت کے تمام فرقہ ہائے زندگی اور فرقہ ہائے مذہبی کا جو سب سے بڑا رہنما اور پیشوا، اور ان سب مسالکوں اور فرقوں سے کی مشترکہ مشاورت سے جسے اپنا رہنما اور رہبر چنا جاتا ہے، اس کے فتوے سے وہ جہاد فرض ہوتا ہے۔ جو لڑنا ہے کفار سے، جو لڑنا ہے مشرکین سے، جو لڑنا ہے باطل سے، حق کی صفیں بندھیں گی تب جب یا تو ریاست اعلان کرے یا کسی غیر اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی اسلامی رہنما اعلان کر دے، تب جا کے جناب جہاد فرض ہوتا ہے۔ لیکن یہ جہاد تو اصغر ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا کہ ہم ابھی جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو جہاد اکبر تو یہ ہے جو ہم نے اپنے اندر یہ بت بنا کے بٹھا کے رکھا ہے، یہ بڑا خوبصورت سا تراش کے بت رکھا ہے اور بڑا طاقتور بنا کے رکھا ہے۔ اس طاقتور بت سے ٹکرائیں گے، اس کو پاش پاش کریں گے، اس کو توڑیں گے، اسی بت کے بت شکن بنیں گے تو جا کے ہم دین ابراہیم کے پیروکار بنیں گے، ورنہ دین ابراہیم کے پیروکار ہم کہاں رہ سکتے ہیں؟ ہم ہیں ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں ہی نہیں، دین محمد کے پیروکار ہیں ہی نہیں، دین اسلام کے پیروکار ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم بھلے کچھ بھی کہتے رہیں، کتنے بھی کلمے پڑھتے رہیں، کتنی بھی مسجدیں یا کتنی بھی خانقاہیں ہم آباد کرتے رہیں، ہم جب تک اس اندر کے رکھے بت کو پاش پاش نہیں کرتے، ہم اپنے نفس کی خواہشات اور اس کی تمناؤں اور اس کی آرزوؤں کو ٹھکرا کے جب خدا
بزرگ و برتر اور اس کے حبیب کبریا کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے، ہم تب تک اس شرک سے، اس بت خانے سے جڑے رہیں گے۔